بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا فِي الْإِنْتِقَالِ عطف علی قوله وَإِمَّا فِي النَّظْمِ، یہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اما فی الانتقالی کا عطف مصنف کے سابقہ قول و اما فی النظم پر ہے۔ ما قبل سے تاکید کا بیان چل رہا تھا اور تاکید سے پہلے سے کلام کے فصیح بنانے کی بات چل رہی تھی کہ کلام کو کس طرح فصیح بنایا جا سکتا ہے۔ تو بتلایا گیا تھا کہ کلام فصیح بنانے کے لیے ہمیں کلام کے تمام کلمات کو پہلے نمبر پر تو فصیح بنانا پڑے گا، اور تمام کے تمام کلمات کے فصیح بن جانے کے بعد پھر اس کلام کو 3 قسم کے عیبوں سے خالی کرنا ہوگا۔ نمبر 1 ضعف تعلیب سے خالی ہو، نمبر 2 تنافر کلمات سے خالی ہو، اور نمبر 3 تاکید سے خالی ہو۔ یہ جو تاکید سے خالی ہو تیسرا عیب ہے، اسی تیسرے عیب کی تفصیل چل رہی تھی۔ اس تیسرے عیب میں یعنی تاکید میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ تاکید 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تاکید لفظی اور ایک ہوتی ہے تاکید معنوی۔ تاکید لفظی کا مطلب تھا کہ ترکیبی گڑبڑی، ترکیب میں گڑبڑی ہے، اور تاکید معنوی کا مطلب ہے کہ حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف ذہن کے منتقل کرنے میں کیا ہے، گڑبڑی ہے۔ اس کو بولتے ہیں تاکید معنوی۔ تاکید لفظی کا بیان، تاکید لفظی کا مطلب مثال اور ہونے والے اس پر اشکال و اعتراضات تفصیل سے ماقبل کی سبق نمبر 17 میں بتلا دیا گیا تھا۔ اب آج یہاں سے تاکید معنوی کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھیے۔ اسی کو کہتے ہیں وَإِمَّا فِي الْإِنْتِقَالِ، وَإِمَّا فِي الْإِنْتِقَالِ، کہ اس کا عطف مصنف کے قول وَإِمَّا فِي النَّظْمِ پر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ سامع کے لیے جو سننے والا ہے، متکلم جو بولنے والا ہے تو اس کا کوئی سننے والا بھی ہوگا، تو جو سامع ہے، سامع کے لیے متکلم کا کلام مراد پر ظاہر الدلالت کبھی کبھی اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ معنی حقیقی لغوی سے معنی مجازی کی طرف ذہن کے منتقل ہونے میں خلل واقع ہوتا ہے، یعنی متکلم نے ایک ایسا کلام کیا ہے کہ جس کے حقیقی معنی بھی ہے اور اس کے مجازی معنی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن متکلم نے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا ہے بلکہ اس کا مجازی معنی مراد لیا ہے، اور اس مجازی معنی کی طرف ذہن کا منتقل ہونے میں، اس مجازی معنی کی طرف ذہن کے منتقل ہونے میں، ذہن کے پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے، آسانی سے ذہن اس مجازی معنی کی طرف نہیں پہنچتا ہے کسی گڑبڑی اور خلل کی وجہ سے۔ اس کو بولتے ہیں تاکید معنوی، اس کو کیا بولتے ہیں، تاکید معنوی، اور اس تاکید کی وجہ سے کلام فصاحت سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا، ٹھیک ہے، کیا ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ آپ پھر سے سمجھیے، تاکید معنوی کا مطلب ہوتا ہے کہ بولنے والے نے، متکلم نے، تاکید معنوی کیا مطلب ہوتا ہے کہ بولنے والے نے، متکلم نے لفظ کا جو حقیقی معنی ہے، لغوی معنی ہے، وہ مراد نہیں لیا ہے بلکہ متکلم نے، بولنے والے نے اس لفظ کا مجازی معنی مراد لیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے ایک لفظ ہے اسدن، اس اسدن کے معنی آتے ہیں شیر، اسدن کے معنی کیا آتے ہیں، شیر، لیکن کیا کہتے ہیں متکلم نے
اب اسدن کے ایک معنی تو شیر کے آتے ہیں، یہ دیکھیے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں، ایک معنی اسدن کے کیا ہے؟ شیر، اور ایک معنی اسدن کے ہے مطلقاً بہادر، بہادر آدمی، یہ دیکھیے بہادر آدمی، ٹھیک ہے، بہادر آدمی۔ یہ جو اسدن ہے اس کے ایک معنی تو ہوئے شیر، یہ حقیقی معنی ہے، شیر اس کا کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے، اور بہادر اس کا جو ہے وہ کیا ہے؟ مجازی معنی ہے، بہادر اس کا مجازی معنی ہے۔ تو اسی طریقے سے متکلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا حقیقی معنی بھی ہے اور اس کا مجازی معنی بھی ہے، اور اس حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف متکلم جب ذہن کو لے کے جاتا ہے، جو انہوں نے مراد لیا ہے مجازی معنی، تو اس لفظ سے جو لفظ متکلم نے استعمال کیا، یہاں تو ہم نے اسدن ایک مثال دی کہ بھائی ایک حقیقی معنی ہوتا ہے ایک مجازی معنی ہوتا ہے، تو اس حقیقی معنی اور سے مجازی معنی کی طرف جب ذہن منتقل ہوتا ہے، ادھر جاتا ہے، تو آسانی سے ذہن جاتا نہیں ہے، بلکہ اس کے سمجھنے میں دشواری اور دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تاقید معنوی، تاقید معنوی، یعنی معنی مرادی کی طرف ذہن کے منتقل ہونے میں گڑبڑی پائی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ تاقید معنوی ہے، یہ کیا ہے؟ تاقید معنوی ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مطلب ہے، اور اس تاقید کی وجہ سے کلام کیا ہے؟ فصیح ہونے سے، فساد سے نکل جاتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ دیکھو یہاں سے یہاں یہ لا یکون الکلام، یہ میں دیکھیے نشان لگا رہا ہوں، لا یکون الکلام سے لے کر کے یہ یہاں تک، یہ جہاں تک میں نے نشان لگایا، اسی بات کا بیان ہے، اسی بات کا بیان ہے۔ کس بات کا بیان ہے؟ کہ ذہن کے معنی اول یعنی لغوی معنی سے معنی مقصود یعنی مجازی معنی کی طرف منتقل ہونے میں گڑبڑی اور خلل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں معنی اول جہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے المعنی لغوی، لغوی معنی، اور الثانی، ثانی کا نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے المجازی، یہ دیکھیے نیچے غور کیجئے، دیکھیے عبارت المجازی لکھا ہوا ہے، اس مجازی معنی کی طرف ذہن کے منتقل ہونے میں کیا ہے؟ گڑبڑی ہے، خلل ہے، اور متکلم حقیقی معنی چھوڑ کر کے مجازی معنی کی طرف ذہن کو پہنچانا چاہتا ہے، منتقل کرنا چاہتا ہے، اسی میں گڑبڑی ہے، اسی میں کیا ہے؟ گڑبڑی ہے۔ یہ ہے تاقید، یہ تاقید معنوی، اور اس تاقید معنوی کی وجہ سے کلام کیا ہے؟ فصیح ہونے سے، فساد سے نکل جاتا ہے، کلام فصیح ہونے سے، فساد سے نکل جاتا ہے۔ امید کہ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں، ٹھیک ہے، اگلی بات سمجھیے۔ اب رہی یہ بات کہ انتقال ذہن میں حقیقی معنی سے، حقیقی معنی سے، یہ جو حقیقی معنی ہے، اور یہ جو دوسرا کیا کہتے ہیں معنی مقصود ثانی مجازی معنی ہے، اس حقیقی معنی سے اس مجازی معنی کی طرف ذہن کے منتقل ہونے میں خلل جو واقع ہوتا ہے، اس خلل کے واقع ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس خلل کے واقع ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ کیا اسباب ہے کہ جس کی وجہ سے معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو پا رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کا بیان وذالکہ ہے، یہ ذالک، جو ذالکہ آپ کو دکھ رہا ہے یہ ذالکہ سے کا مشار الیہ انتقال الذہن من المعنی الاول المفہوم بحسب اللغۃ الی الثانی المقصود ہے، کہ معنی اول حقیقی سے معنی ثانی مجازی کی طرف ذہن کی منتقل ہونے میں جو خلل ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ ذالکہ کا مشار الیہ اتنا بڑا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا بڑا ہے کہ خلل واقع ہونا کس وجہ سے ہوتا ہے، یہ خلل کیوں واقع ہوتا ہے؟ تو بسبب اراد اللوازم البعیدہ، ذالکہ کے بعد اسی کا بیان ہے یہاں تک، یہ دیکھیں میں نشان لگا دیتا ہوں، ذالکہ سے لے کر کے یہ یہاں تک، یہ جتنی عبارت پر ہم نے نشان لگا دیا ہے اس میں اسی بات کا بیان ہے کہ انتقال ذہن میں خلل واقع ہونے کا جو سبب ہے وہ سبب کیا ہے، وہ سبب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف نے کیا سمجھایا ہے؟ مصنف نے سمجھایا ہے کہ
مصنف نے اس کا جواب دیا ہے، اس بات کو سمجھایا ہے۔ سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کلام میں ایسے لوازم بعیدہ ذکر کر دیے جائیں، ایسے لوازم بعیدہ ذکر کر دیے جائیں جو وسائط کثیرہ کے محتاج ہوں اور مقصود پر دلالت کرنے والے قرینے مخفی ہو۔ یہ تو عبارت انہوں نے بتلائی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عبارت انہوں نے بتلائی ہے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے کیا مطلب ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی۔ وہ بات یہ ہے کہ مصنف کی عبارت میں ذرا سا کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ گڑبڑ کیا ہے؟ مصنف نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، مصنف لفظ استعمال کیا ہے بسبب ایراد اللوازم، ٹھیک ہے، لازم کے لانے کے سبب سے، لازم کے لانے کے سبب سے۔ یہاں سمجھیے، ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک حقیقی معنی ہوتا ہے اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتلایا تھا کہ ایک لفظ ہے اسدن، اسدن کے معنی کیا ہے؟ شیر۔ اس کا ایک معنی ہے شیر، اس کا ایک معنی کیا ہے؟ شیر ہے۔ اور اسی اسدن کا دوسرا معنی ہے بہادری، بہادر آدمی، بہادر آدمی۔ یہ والا جو شیر ہے یہ حقیقی معنی ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے۔ اور یہ جو بہادر ہے یہ کیا ہے؟ مجازی معنی ہے۔ اور اس شیر کے لیے بہادری لازم ہے۔ اگر بہادری نہیں ہے تو کوئی شیر شیر نہیں ہے، اگر بہادری نہیں ہے تو کوئی شیر شیر نہیں ہے۔ تو شیر کے لیے بہادری کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو ابھی جو بہادری ہے یہ بہادری ہو گیا لازم، جو مجازی معنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو شیر ہے یہ ہو گیا کیا؟ ملزوم۔ غور سے دیکھیے اور غور سے سنیے بھی، توجہ کیجیے اس طرف جو لکھا جا رہا ہے۔ یہ ہو گیا کیا؟ ملزوم۔ اسدن کا یہ والا معنی یعنی شیر کیا ہو گیا؟ ملزوم ہو گیا، اور بہادری جو مجازی معنی ہے یہ کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ یعنی ہر حقیقی معنی کے لیے کوئی لازمی معنی ہوتا ہے، وہی لازمی معنی کیا ہے؟ مجازی معنی ہے۔ وہی لازمی معنی کیا ہے؟ مجازی معنی ہے۔ وہی لازمی معنی کیا ہے؟ مجازی معنی ہے۔ تو اب جو چیز آپس میں لازم اور ملزوم ہو، آپ نے اصول الشاشی میں پڑھا، یہ چونکہ پنجم کی جماعت ہے یہاں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اصول الشاشی میں آپ نے پڑھا جو چیز ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہو تو وہاں پر کنایا چلتا ہے، یعنی وہاں پر مراد لیتے ہیں لازم بول کر کے ملزوم، یہ لازم بہادر بولیں گے، اور جو حقیقی معنی ہے یعنی شیر وہ مراد لے لیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بولیں گے کیا؟ بہادر، یہ بولیں گے بہادر، اور مراد کیا لے لیں گے؟ شیر۔ شیر بولیں گے اور مراد کیا لے لیں گے؟ بہادر۔ یعنی یہاں دونوں طرف سے، یعنی یہاں پر دونوں طرف سے کیا ہے؟ یہ چلتا ہے، ادھر سے ادھر چلے جاؤ یا ادھر سے ادھر چلے آؤ، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں طرف سے یہاں پر چلتا ہے کہ یہ بول کر کے وہ دونوں طرف سے اس میں کام کرتا ہے، یہ دونوں طرف سے چلتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ شیر بول کر کے بہادر یا بہادر بول کر کے شیر مراد لیجئے تو سب چلتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ نے اصول الشاشی میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ یہ جمہور کا مذہب ہے، یہ کیا ہے؟ جمہور کا مذہب ہے۔ لیکن مصنف حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ حقیقی اور مجازی معنی میں، یعنی لازم اور ملزوم میں، لازم اور ملزوم میں، سمجھ رہے ہیں؟ صرف ملزوم بول کر کے، یہ جو ملزوم ہے، یہ جو ملزوم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسد کا شیر جو معنی ملزوم ہے اور بہادر والا جو اس کے لازم ہے، تو ملزوم بول کر کے یہ لازم مراد لیا جائے گا، ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا جائے گا۔ یہی کنایا ہے مصنف کے نزدیک۔ آپ پھر سے سمجھیے، جہاں لازم ملزوم ہو، ایک لازم ایک ملزوم ہے، جیسے کہ اسدن کا دو معنی ہے، ایک معنی شیر ہے اور دوسرا معنی کیا ہے؟ یہ بہادر ہونا ہے۔ تو اسدن کا یہ والا معنی، شیر والا جو معنی ہے یہ کیا ہے؟ ملزوم ہے۔ اور اسدن کا
بہادر والا جو معنی ہے یہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ اور جمہور کیا یہ ہے کہ لازم بول کر کے ملزوم مراد لے لیجئے، ٹھیک ہے، یا ملزوم بول کر کے لازم مراد لے لیجئے، دونوں چلے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن مصنف کے یہاں یعنی علامہ سعد الدین تبتزانی کے یہاں، شارح کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی صرف ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا جائے گا، صرف ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا جائے گا، یعنی شعر بول کر کے، یہ جو شعر یہاں پر لکھ رکھا ہے ہم نے، یہ شعر بول کر کے بہادر تو مراد ہوگا، سمجھ رہے، لیکن بہادر بول کر کے شعر مراد نہیں ہوگا، اتنی بات سمجھے، اتنی بات یہ تو ان کے یہاں ملزوم بول کر کے لازم مراد ہوگا، کن کے یہاں؟ شارح علامہ سعد الدین تبتزانی کے یہاں۔ تو اب شارح پر یہی اشکال ہوگا، یہ دیکھیے میں کتاب بڑی کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، نظریں اب کیا کہتے ہیں شارح کے یہاں یہ جو شارح نے عبارت استعمال کی ہے بسبب اراد اللوازم، لازم کے لانے کے سبب سے، مطلب کیا؟ لازم لا کر کے ملزوم مراد ہو؟ نہیں، اس لیے یہاں پر اشکال ہوگا، ٹھیک ہے، کہ بھائی لازم لانے کے سبب سے تھوڑے ہوتا ہے، ملزوم لانے کے سبب سے، لایا گیا ملزوم، ذکر کیا گیا ملزوم، سمجھ رہے ہیں، ذکر کیا گیا شعر، جیسے کہ ہم نے ابھی بورڈ میں دکھایا آپ کو، ذکر کیا گیا شعر اور مراد لیا کیا؟ لازم، شعر ملزوم ہے اور لازم کیا؟ اور بہادری کیا؟ لازم ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا نہیں بسبب اراد اللازم، لازم کے لانے کے سبب سے، جب لائیں گے لازم تو مراد کیا ہوگا؟ ملزوم، حالانکہ مصنف کے یہاں کنایا یعنی حقیقت مجاز میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، یعنی لازم بول کر کے ملزوم مراد نہیں ہوتا مصنف کے یہاں، اس لیے یہ عبارت گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ عبارت کیا ہے؟ گڑبڑ ہے، یعنی اس عبارت کی گڑبڑی کو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اس عبارت میں گڑبڑی یہ ہے کہ بسبب اراد اللازم، یہاں پر عبارت ذکر کی ہے بسبب اراد اللازم سے مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ لازم بولا جائے گا اور ملزوم مراد ہوگا، لازم بولا جائے گا اور ملزوم مراد ہوگا، حالانکہ مصنف کے ایسا نہیں ہے، بلکہ مصنف کے بسبب اراد الملزوم، ملزوم لا کر کے لازم مراد ہو تب جا کر کے کنایا اور مجاز ہے مصنف کے یہاں، سمجھ رہے، اس لیے بسبب اراد اللازم یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا چاہیے بسبب اراد الملزوم۔ میں آپ کو حاشیہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ دیکھیے حاشیہ نمبر 5 میں، یہ میں نے حاشیہ بڑا کر دیا، اب حاشیہ نمبر 5 پر اگر آپ نگاہ رکھیں، یہ دیکھیے حاشیہ نمبر 5 میں اسی بات کو انہوں نے یہاں پر سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی ہے، سمجھ رہے، دیکھیے لکھا ہے مذہب المصنف فی المجاز والکنایا ان الانتقال من الملزوم الى اللازم، کہ مصنف کے یہاں کنایا یہ ہے کہ ملزوم سے لازم کی طرف انتقال ہوتا ہے، فکان الاولا تو بہتر تھا ان یقولا کہ کہتے بسبب اراد الملزومات، ٹھیک ہے، بسبب اراد الملزومات، جبکہ بسبب اراد الملزومات نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جواب کیا ہوگا؟ جواب کہتے ہیں یسیح اور صحیح ہے ان یکون المعنی کہ اس کا مطلب ہو کیا؟ بسبب قصد اللوازم و ارادتها من الملزومات، ٹھیک ہے، یہ جواب دیا ہے اس کا کیا ہے؟ جواب دیا ہے کہ یہاں پر بسبب قصد اللوازم، سمجھ رہے ہیں، یعنی اراد کی جگہ قصد کا لفظ استعمال لے لیجیے، بسبب قصد اللوازم، کہ لازم مراد لینے کا قصد ہے، ٹھیک ہے، لازم مراد لینے کا قصد ہے، یعنی بولا گیا ہے ملزوم، مراد کیا ہے؟ لازم، یہی تو کنایا ہے مصنف کے نزدیک، امید کہ میں آپ کو سمجھا سکا ہوں۔ دیکھیے میں آپ کو پھر سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لازم ملزوم والی بات تھوڑی سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے ہمارے طلباء کے لیے، اور جو استاد ہیں ان کے لیے کیا مشکل ہے، کیا کہتے ہیں مصنف کے یہاں، مصنف شارح یعنی علامہ سعد الدین تبتزانی کے یہاں، علامہ سعد الدین تبتزانی کے یہاں یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیے میں نے یہ بورڈ میں لکھا تھا کہ ملزوم بول کر کے یہ جو ملزوم ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ملزوم ہے شعر اور یہ جو لازم ہے بہادری، ملزوم بول کر کے لازم مراد لیتے ہیں،
بس یہی والا مجاز اور کنایا ہے شارع کے یہاں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہی والا کنایا ہے تو یہاں متن یہاں شارع کو کہنا چاہیے تھا بسببی ایراد الملزوم، ملزوم لانے کے سبب سے، ملزوم لایا گیا اور مراد لیا گیا لازم، یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ یہ کہنے کے بجائے مصنف نے کہا تھا بسبب ایراد اللوازم، لازم کی جمع کیا؟ لوازم، لازم لایا گیا ملزوم مراد ہوا، تو یہ تو مصنف کے مذہب کے خلاف ہے۔ اس نے اس کا جواب دیا حاشیہ نمبر 5 میں کہ بسبب قصد اللوازم، کہ لایا گیا ہے ملزوم، مراد کیا ہے؟ لازم، اور لازم بھی کیسا ہے؟ دور والا ہے، ٹھیک ہے، اتنا سمجھ گئے۔ اب اصل بات سمجھیے، اب اصل بات سمجھیے کہ ذکر کیا گیا ہے ملزوم، ٹھیک ہے، انتقال ذہن میں خلل ہے، خلل کس طریقے سے کہ بولا گیا ہے ملزوم، حقیقی معنی بولا گیا ہے، اور مراد لیا گیا ہے لوازم، لیکن وہ لوازم بہت دور ہے، اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ اس کے درمیان میں واسطے آتے ہیں، اور واسطہ کثیر ہے۔ یاد رکھیے، ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا ہے، یعنی حقیقی معنی چھوڑ کر کے مجازی معنی مراد لیا ہے، اور حقیقی معنی چھوڑ کر کے جو مجازی معنی مراد لیا ہے، اس مجازی معنی کے درمیان جو واسطہ ہے، حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان جو واسطہ ہے کثیر ہے۔ اس کثیر کے ساتھ ساتھ جو اصل پوائنٹ والی بات ہے وہ ہے مع خفاء القرائن، سمجھ رہے ہیں؟ مع خفاء القرائن، کہ واسطے کثیر ہے، اور واسطے کثیر ہونے کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ قرینہ اس لازم بعیدہ، اس لوازم بعیدہ کو بتلانے والے کیا ہے؟ مخفی ہے۔ یہ اصل پوائنٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ ملزوم سے لوازم بعیدہ کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ واسطے کثیر ہے۔ تو واسطہ کا کثیر ہونا یہ تاقید معنوی کا اصلی سبب نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف، یعنی ملزوم سے لازم کی طرف جب ذہن منتقل ہو رہا ہے تو اس ذہن کے منتقل ہونے میں، یعنی مجازی معنی مراد لینے کے لیے جو قرینہ ہے وہ قرینہ مخفی ہے۔ واسطہ کثیر بھی ہو سکتا ہے، کثیر نہیں بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ واسطے کثیر ہے لیکن اس کثیر واسطے کے باوجود قرینہ مخفی نہیں ہے، ذہن ادھر کیا ہے؟ فوراً چلا جاتا ہے۔ چنانچہ تکمیل الامانی والے نے اس کی مثال دی ہے، کس کی؟ کہ واسطے کثیر ہے لیکن کثیر ہونے کے باوجود قرینہ مخفی نہیں ہے، تو یہ تاقید نہیں ہے۔ تاقید کا جو اصل سبب ہے، غور سے پھر سے سنیے، دہرا رہا ہوں، کئی مرتبات کر رہا ہوں اسی لیے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ واسطے کثیر ہونا یہ تاقید کا اصل سبب نہیں ہے، بلکہ تاقید کا اصل سبب ہے قرینے کا مخفی ہونا، کہ مجازی معنی کی طرف حقیقی معنی سے ذہن جو منتقل ہو رہا ہے، اس منتقل ہونے میں جو واسطہ ہے، چاہے کثیر ہو، قلیل ہو، کچھ بھی ہو، اس مجازی معنی کو بتانے والے جو قرینے ہیں، مقصود کو بتانے والا جو قرینہ ہے، جسے ہمیں مقصود کا پتہ چل سکے، وہ قرینہ مخفی ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھیں یہاں پر نشان لگایا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے، ما خفائل قرائن، قرینے کے مخفی ہونے کے ساتھ، یہ قرینہ کیا ہے؟ مخفی ہے۔ یہ اصل پوائنٹ کی بات ہے جس کو آدمی کو یاد رکھنا چاہیے، قرینے مخفی ہو، یہ قرینے مخفی ہو۔ اگر قرینہ مخفی نہیں ہے تو واسطہ چاہے کتنا ہی ہو جائے وہ کیا کہتے ہیں؟ تاقید کا موجب اور تاقید کا سبب نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں۔ چنانچہ تکمیل الامانی والے نے ایک مثال دی ہے، تکمیل الامانی میں کیا مثال دی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے عربی میں کوئی کہے زیدن، یہ دیکھیے شاید پورا اچھی طرح سمجھ میں نہ آ رہا ہو، ہم نے اس کو تھوڑا بڑا کر دیا، بڑا ہونے کے بعد انشاءاللہ امید ہے اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ زیدن، یہ دیکھیے زیدن کثیر الرمادی، زیدن کثیر الرمادی، یہ دیکھیے زیدن کثیر الرماد، زیدن کثیر الرماد،
اب یہ دیکھیے زیدن کثیر الرماد، زید بہت زیادہ راکھوں والا ہے، بہت زیادہ راکھوں والا ہے۔ ابھی جو زیدن کثیر الرماد ہے، زید راکھوں والا ہے، زید کیا ہے؟ بہت زیادہ راکھ والا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیے راکھ کی زیادتی، یہ راکھوں کا زیادہ ہونا، سمجھ رہے ہیں، سے مہمان نوازی مراد لی گئی ہے۔ لفظ بولا گیا راکھ کا زیادہ ہونا۔ اب آپ دیکھیے اس کا کثیر الرماد کا دو معنی کیسے ہیں، ایک حقیقی معنی، اور وہ حقیقی معنی کیا ہے؟ راکھ کا زیادہ ہونا۔ میں صرف راکھ لکھ رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے گا، سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ مہمان نوازی، میں مہمان لکھ رہا ہوں، آپ نوازی خود بخود سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، مہمان نوازی۔ چلیے میں مہمان نوازی بھی کیا کہتے ہیں یہاں پر لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، مہمان نوازی، یہ ہے مہمان نوازی، ٹھیک ہے۔ زیدن کثیر الرماد بولا گیا، ٹھیک ہے۔ اب کثیر الرماد کا دو معنی ہیں، ایک معنی تو ہے یہ راکھ، راکھ کا زیادہ ہونا، دوسرا معنی ہے مہمان نوازی، سمجھ رہے ہیں۔ اب راکھ یہ حقیقی معنی ہے، راکھ کا زیادہ ہونا یہ کیا ہے؟ ملزوم ہے، یہ کیا ہے؟ ملزوم ہے۔ دیکھیے میں نے یہاں پر لکھا ملزوم، شاید آپ کو صاف سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اور یہ مہمان نوازی اس کا کیا ہے؟ لازم ہے۔ مہمان نوازی کیا ہے؟ لازم ہے، مہمان نوازی اس کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے۔ اب آپ دیکھیے زیدن کثیر الرماد سے جو مہمان نوازی لازم معنی ہے، اس کے درمیان واسطے کثیر ہے۔ کتنے سارے واسطے ہیں؟ بہت سارے واسطے ہیں، مطلب ان دونوں کے درمیان کئی واسطے ہیں۔ پہلا واسطہ یہ ہے کہ راکھ بہت زیادہ ہے، تو ایک واسطہ اس کے درمیان کیا ہوگا یہ دیکھ لیجئے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی اس سے چھوٹا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک واسطہ تو ہے، ایک واسطہ یہ ہے کہ لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، لکڑیاں زیادہ جلتی ہے، لکڑیاں زیادہ جلتی ہے، لکڑیاں زیادہ، یہ دیکھیے اس قلم سے اچھی طرح نہیں لکھا جا رہا ہے، لکڑیاں، دیکھیے یہ زیادہ اچھی طرح نہیں لکھا چلا گیا، لکڑیاں زیادہ، یہ دیکھیے لکھا یہاں پر میں نے زیادہ، ٹھیک ہے، یہ دال ہے اور یہ یا الف زبر ہے، لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں، ٹھیک ہے، لکڑیاں زیادہ۔ اب لکڑیوں کی زیادہ کب جلیں گی؟ دوسرا واسطہ آپ دیکھو آ رہا ہے، نمبر 2، دوسرا واسطہ کیا ہے کہ کھانا زیادہ پکے گا، لکڑیاں زیادہ جلیں گی، کیوں؟ کیونکہ کھانا زیادہ پکے گا، کھانا زیادہ، سمجھ رہے؟ اب یہی زیادہ یہاں پر لے آؤ، کھانا زیادہ پکنا، ٹھیک ہے۔ میں پورا نہیں لکھ پا رہا ہوں، میرے قلم کی کچھ گڑبڑی ہے، لیکن یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، زیادہ مشکل بات نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اور کھانا زیادہ کب پکے گا؟ نمبر 3 پر، جبکہ مہمان کیا ہوں گے؟ زیادہ آئیں گے، مہمان زیادہ، سمجھ رہے ہیں، مہمان زیادہ، مہمان کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے، یہ دیکھیں یہاں پر آپ زیادہ، ٹھیک ہے، مہمان زیادہ ہوں گے۔ اور مہمان زیادہ کب آئیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو مہمان زیادہ کب آئیں گے؟ جبکہ اس میں مہمان نوازی ہوگی۔ تو دیکھیے 3-4 واسطے ہوئے، یہ 3 واسطے، یہ دیکھیے 3 واسطہ جو ہم نے یہاں پر یہ 3 واسطے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زیدن کثیر الرماد سے، زیدن کثیر الرماد سے، یہ جو زیدن کثیر الرماد ہے، اس زیدن کثیر الرماد سے مہمان نوازی کی طرف ذہن کے جانے کے لیے آپ نے دیکھا یہ 3 واسطے ہیں۔ نمبر 1 لکڑیوں کے زیادہ جلنا، اور نمبر 2 لکڑیاں زیادہ جلتی ہے، دوسرے نمبر پر اس لیے کہ کھانا زیادہ پکتا ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ کھانا زیادہ اس لیے پکتا ہے کہ مہمان بہت آتے ہیں، اور مہمان بہت کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ یہ مہمان نواز ہے، سمجھ رہے کیا ہے؟ مہمان نواز ہے، ہم لوگوں کی طرح کنجوس آدمی نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر زیدن کثیر الرماد سے راکھ کی زیادتی سے، راکھ کی زیادتی سے، راکھ کے زیادہ ہونے سے، راکھ کے زیادہ ہونے سے، راکھ کی زیادتی سے، یہ جو اس کا حقیقی معنی تھا، اس سے مہمان نوازی کی طرف ذہن کے جانے میں گڑبڑی نہیں ہے،
مراد کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ جب کوئی دشواری نہیں ہے تو پوائنٹ کیا صحیح میں آیا کہ قرینے مخفی نہیں ہے۔ تو واسطے دیکھیے 3 4 4 ہیں، ہم نے آپ کو واسطے دکھلائے کہ 3 4 4 واسطے ہیں۔ تو اگر قرینے مخفی نہیں ہے، واسطے چاہے کتنے کثیر ہو جائے، اس کی وجہ سے تاکید پیدا نہیں ہوگی۔ اگر ملزومات بعیدہ ہوں اور ان کے لوازم کے درمیان واسطہ کثیر ہو اور مقصود پر دلالت کرنے والے قرینے مخفی ہوں، اس پوائنٹ کو یاد رکھیے، میں بار بار اسی کو بول رہا ہوں، یہ ہم نے جو یہاں پر نشان لگایا اس کو یاد رکھیے، قرینے مخفی ہوں تب جا کر کے کیا ہے تاکید معنوی ہے، تب جا کر کے کیا ہے تاکید معنوی ہے، اور اگر قرینے مخفی نہیں ہے تو تاکید معنوی نہیں ہے۔ تو تاکید معنوی کا حاصل و خلاصہ کیا ہوا؟ تاکید معنوی کا حاصل و خلاصہ یہ ہوا کہ متکلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس حقیقی معنی کو چھوڑ کر کے ایک دوسرا مجازی اور لازمی معنی مراد لیا ہے۔ لیکن اس حقیقی معنی سے اس لازمی اور مجازی معنی کی طرف ذہن کے منتقل ہونے میں گڑبڑی ہے۔ وہ گڑبڑی یہ ہے کہ وہ لازمی معنی دور کا ہے، اور دور کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دور نہ ہو قریبی ہو، تو دور یا قریب ہونے کے ساتھ ساتھ اس لازمی معنی کو بتلانے والے جو قرینے ہیں وہ مخفی ہے، یعنی قرینے کے مخفی ہونے کی وجہ سے ذہن اس لازمی معنی کی طرف جلدی سے جاتا نہیں ہے، اور جب جلدی سے ذہن نہیں جا رہا ہے تو یہی تو گڑبڑی ہے کہ حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف ذہن نہیں جا رہا ہے، ذہن کے جانے میں گڑبڑی ہے، اور جب ذہن کے جانے میں گڑبڑی ہے تو اسی کو تاکید معنوی بولتے ہیں، اسی کیا بولتے ہیں تاکید معنوی بولتے ہیں۔ اب ترجمہ کرا رہے ہیں، غور سے سنیے، اس سے زیادہ آسان کر کے بھائی مجھ میں اور سمجھانے کی اس وقت اور سکت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں، اما و اما فی الانتقال، اور یا انتقال میں گڑبڑی ہو، لخلل واقع اما فی الانتقال، یا تو اس خلل کی وجہ سے جو خلل واقع ہو رہا ہے انتقال میں، کہتے ہیں عطف علی قول ہی اما فی النظم، کہ اما فی الانتقال کا عطف ماتین کے قول اما فی النظم پر ہے۔ اب اما فی الانتقال کیا مطلب ہے؟ اے لا یکون الکلام ظاہر الدلالت علی المراد، یعنی کلام مراد پر دلالت کرنے میں ظاہر نہ ہو، لا یکون الکلام، نہ ہو کلام ظاہر الدلالتی، دلالت کرنے میں ظاہر علی المراد، مراد پر دلالت کرنے میں کلام ظاہر نہ ہو، لخلل، اس گڑبڑی کی وجہ سے جو گڑبڑی واقعین ہو گئی ہے، گھس گئی ہے، آ گئی ہے، واقع ہو گئی ہے، فی انتقال ذہن، ذہن کے من المعنی الاول، معنی اول سے، المفہوم جو معنی اول سمجھا جا رہا ہے، بحسب لغتی، لغت سے، بحسب لغتی، لغت سے سمجھے جانے والے معنی اول سے ذہن کے الی المعنی ثانی المقصود، دوسرے معنی مقصود کی طرف منتقل ہونے میں لخلل، گڑبڑی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لخلل، اس گڑبڑی کی وجہ سے، واقعین جو گڑبڑی ہو رہی ہے ذہن کے معنی اول جو سمجھ میں آ رہا ہے لغت سے، معنی ثانی مقصود کی طرف منتقل ہونے میں، ٹھیک ہے۔ وذالک، اور وہ یعنی معنی اول سے معنی ثانی کی طرف ذہن کا منتقل ہونا، معنی اول سے معنی ثانی کی طرف ذہن کا منتقل ہونا، اور وہ بسبب اراد اللوازم البعیدتی، اور وہ بسبب اراد اللوازم البعیدتی، لوازم بعیدہ کے لانے کے سبب سے ہیں، المفتقرتی، جو لوازم بعیدہ محتاج ہے، الی الوسائط الکثیرتی، کثیر واسطوں کے، ما خفاء القرینتی، ان قرینوں کے مخفی ہونے کے ساتھ، الدالۃ علی المقصود، جو قرینے مقصود کو بتلائیں، کا قول، جو قرینے مقصود کو بتلائیں، یہاں تک جو قرینے کیا کرے، مقصود کو بتلائیں۔ تاکید لفظی کے بعد جو یہ تاکید معنوی ہے
اس کی مثال میں عباس بن احنف کا شعر ہے. شعر کیا ہے؟ سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکب عینای الدموع لتجمدا. یہ شعر ہے. شعر کا ترجمہ دیکھیے پہلے. سأطلب بعد الدار عنکم، میں نے یہ ادھر بھی لکھ رکھا ہے سمجھانے کے لیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. سأطلب بعد الدار عنکم، میں عنقریب تلاش کروں گا، میں عنقریب تلاش کروں گا. دیکھیے سأطلب بعد الدار عنکم، یہ عنقریب میں تلاش کروں گا، یعنی میں تم سے مکان کی دوری چاہتا ہوں تاکہ تم قریب ہو جاؤ. سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، میں تم سے، عنکم تم سے، بعد الدار گھر کی دوری، اطلب چاہتا ہوں، لتقربوا تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ قریب ہو جاؤ. وتسکب عینای الدموع لتجمدا، اور میری دونوں آنکھیں، یہ عینایا کی جگہ عینا کا ہو گیا ہے، وہ غلط ہے، کاف غلط ہو گیا، لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، وہاں ہوگا عینایا، ٹھیک ہے، یا ہونی چاہیے وہاں پر، اس کو یاد رکھیں آپ. وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَ، اور میری آنکھیں آنسو بہاتی ہے تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ جم جائے. یہ دیکھیے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی، عینایا ہو گیا ٹھیک. وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَ، اور میری دونوں آنکھیں، دموع دمعن کی جمع، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ آنسو، آنسو بہا رہی ہے، لِتَجْمُدَ تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ جم جائے. جم جائے یعنی آنسو نہ بہائے، کیا نہ کرے؟ آنسو نہ بہائے. یہ شعر ہے، اور یہ شعر ہے عباس بن احنف کا. اس شعر میں عباس بن احنف نے جو باتیں کہی ہیں اس کا مطلب بس اتنا ہی ہے کہ میں تم سے دور ہونا چاہتا ہوں کہ تاکہ تم قریب ہو جاؤ، اور میری دونوں آنکھیں آنسو بہاتی ہے جبکہ کیا ہو جائے؟ جم جائے. کیا ہو جائے؟ جم جائے. دیکھیے یہاں پر شارح تشریح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ مصنف نے کا قول الآخر کہا اور کا قول ہی نہیں کہا. ایسا کیوں؟ یہ دیکھیے یہاں پر کا قول الآخر کہا، کا قول ہی نہیں کہا. یہ دیکھیے یہاں پر آ رہا ہے ولم یقل کا قول ہی. ایسا اس لیے ہوا کہ اگر کا قول ہی کہتے تو ہی ضمیر کا مرجع کوئی فرزدق کی طرف لوٹنے کو سمجھ لیتا کہ ہی ضمیر لوٹ رہی فرزدق کی طرف، کیونکہ ابھی صفحہ نمبر 20 پر، یہ دیکھیے میں نے صفحہ نمبر 20 کھولا، اس صفحہ نمبر 20 پر فرزدق شاعر کا شعر گزرا ہے، فرزدق کا تذکرہ آیا ہے، تو کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ اس فرزدق کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، تو فرزدق کی طرف ضمیر کے لوٹنے کا وہم پیدا ہو سکتا تھا. اس لیے مصنف نے کیا کہتے ہیں کا قول ہی نہیں کہا، کا قول ہی نہیں کہا، کیونکہ کا قول ہی سے ہی ضمیر کے مرجع کے فرزدق کی طرف لوٹنے کا احتمال ہوتا، وہم پیدا ہوتا، اور کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ اگلا والا شعر جو کہ تاکید معنوی کی مثال ہے، سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، یہ وتسکب عینای الدموع لتجمدا، یہ جو تاکید معنوی کی مثال میں شعر مصنف نے پیش کیا ہے، کسی کا وہم گمان یہ ہو سکتا تھا کہ یہ بھی ما قبل کے شعر وما مثلہ فی الناس الا مملکا، یہ والا جو شعر گزرا ہے، جس طرح وہ شعر فرزدق کا ہے، یہ والا شعر بھی فرزدق کا ہے. اس لیے کا قول ہی نہیں کہا بلکہ کا قول الآخر کہا. ٹھیک ہے، اب میں اس کو مٹا دے رہا ہوں. اب دیکھیے کا قول الآخر کہا، کا قول ہی نہیں کہا.
یہ بات سمجھ گئے؟ اب یہ جو شعر آیا ہے، اس شعر میں کچھ اعراب ذرا سمجھ لیجئے آپ، اعراب سمجھیے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ فرزدق کا نہیں ہے، بلکہ یہ شعر عباس بن احنف کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سأطلب میں جو سین آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سین جو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ سین طلب کے لیے نہیں ہے، استقبال کے لیے نہیں۔ جس فعل مضارع پر سین صوفہ وغیرہ داخل کرتے ہیں تو یہ سین استقبال کا نہیں ہے، بلکہ یہ سین تاکید کے لیے ہے۔ اور یہ سین تاکید کے لیے ہے، ایسے ہی تاکید کے لیے ہے جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی سین کو تاکید کے لیے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سنکتب ما قالوا، سنکتب ما قالوا، یہ جو سنکتب ما قالوا ہے، تو سنکتب ما قالوا میں بھی سین کس کے لیے ہے؟ طلب کے لیے ہے۔ سنکتب ما قالوا، یہ دیکھیے یہ قرآن میں لفظ آیا ہے، تو اس قرآن میں جو یہ سنکتب آیا ہے، قرآن کا یہ سنکتب، قرآن میں جو یہ سنکتب ہے اور اس میں جو یہ سین ہے، وہ سین استقبال کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ سین تاکید کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو یہاں پر سین آیا ہے، یہ سین بھی کیا کہتے ہیں؟ استقبال کے لیے نہیں ہے، بلکہ محض کس کے لیے ہے؟ تاکید کے لیے ہے۔ یہ والا سین سأطلب میں، جیسے کہ سین سنکتب ما قالوا جو ہم نے یہاں پر لکھا ہے، یہ والا سنکتب ما قالوا میں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ سین استقبال کے لیے نہیں ہے، بلکہ تاکید کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے، بالکل ٹھیک اسی طریقے سے سأطلب کا جو سین ہے، وہ طلب کیا کہتے ہیں؟ استقبال کے لیے نہیں ہے، بلکہ تاکید کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور سین تاکید کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ سأطلب، ان قریب میں طلب کروں گا، یہ ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ ترجمہ ہوگا میں طلب کرتا ہوں، میں طلب کر رہا ہوں، میں طلب کرتا ہوں، میں طلب کر رہا ہوں۔ بعد الدار عنکم، تم سے گھر کے دور ہونے کو، گھر کی دوری کو، لتقربوا، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ قریب ہو جاؤ۔ وتسکب عینای الدموع، اور جو تسکب ہے یہ رفع کے ساتھ ہے، اور تسکب کا رفع کے ساتھ ہونا، اور تسکب کا رفع کے ساتھ ہونا یہی صحیح ہے، کیونکہ تسکب کا عطف، کیونکہ تسکب کا عطف یہ اطلبو پر ہے۔ یہ والا جو اطلبو آپ کو دکھ رہا ہے، یہ معطوف علیہ ہے، اور یہ تسکب کیا ہے؟ معطوف ہے۔ کیا ہے؟ معطوف ہے۔ اور یہ اطلبو مرفوع ہے، تو یہ تسکب بھی کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہو جائے گا۔ یہ بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے تسکبو بھی مرفوع ہوگا۔ اب شعر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں طلب کر رہا ہوں تم سے گھر کی دوری کو، لتقربوا، تاکہ تم قریب ہو جاؤ، وتسکب عینای الدموع لتجمدا، اور میری آنکھیں آنسو بہاتی ہے تاکہ دونوں آنکھیں کیا ہو جائے؟ جم جائے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھیے اس شعر میں کہ یہ شعر مثال کیسے ہے، کس چیز کی مثال ہے؟ تاکید معنوی کی۔ اب یہ شعر تاکید معنوی کی مثال کیسے ہے، اس کو سمجھنے کے لیے غور سے توجہ کیجیے، تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا ہے؟ سمجھیے، یہاں دو جملہ ہے، ایک ہے تسکب عینایا، اور دوسرا ہے لتجمدا۔ یہ ایک نمبر پر یہ ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے لتجمدا۔ یہ لتجمدا، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ دو دیکھیے، میں نے ایک نمبر اور دو نمبر لگا دیا۔ یہ ان دو جملوں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی کیا کہتے ہیں، جو شاعر ہے، مصنف نہیں، جو شاعر ہے، شاعر نے کنایا کیا ہے، یعنی شاعر نے ان دونوں میں کنایا کیا ہے۔ شاعر نے تسکب عینایا اور لتجمدا دونوں جگہ کنایا کیا ہے، دو دو کنائے موجود ہیں۔
ایک کنایہ تو تسکب و عنایہ میں ہے اور دوسرا کنایہ یہ لتجمدہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تسکب و عنایہ سے جو کچھ کنایہ کیا گیا ہے، تسکب و عنایہ سے جو کنایہ کیا گیا ہے وہ تو بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن لتجمدہ سے جو کنایہ کیا گیا ہے اس میں غلطی ہو گئی ہے، اس میں تاکید معنوی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کیسے ہے، تسکب و عنایہ، آنسو، آنکھیں بہا رہی ہے، تو اس شعر کے ذریعے سے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کی خبر دینا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ دیکھیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تسکب و عنایہ کا دو معنی ہوگا، ایک تو وہی ہے آنسو جاری ہونا، کیا؟ آنسو جاری ہونا، آنسو جاری، آنسو جاری ہونا، ٹھیک ہے، ایک یہ معنی ہوگا آنسو جاری ہونا، آنسو جاری ہونا یہ ایک معنی ہے، اور آنسو جاری ہونا جو ایک معنی ہے یہ حقیقی معنی ہے، تسکب و عنایہ، میری دونوں آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ آنسو بہا رہی ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی ہے، اس کا ایک دوسرا معنی ہے، جو دوسرا معنی اس کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، اور دوسرا معنی ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی ہے رنج و غم، یہ دیکھیے میں یہاں پر لکھ دے رہا ہوں، رنج و غم، یہ دوسرا معنی ہے، یہ رنج و غم کیا ہے؟ اس کا دوسرا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آنسو جاری ہونا ایک معنی ہے، یہ معنی حقیقی ہے، اور تسکب و عنایہ کا جو دوسرا معنی رنج و غم ہے یہ معنی حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ معنی مرادی ہے، سمجھ رہے؟ یہ لازم ہے۔ تو تسکب و عنایہ، آنسو جاری ہو رہا ہے، آنسو جاری ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، یہ جو کہ حقیقی معنی ہے، اس حقیقی معنی سے رنج و غم جو دوسرا معنی ہے اس کی طرف ذہن کو منتقل کیا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر ذہن لایا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور معنی حقیقی سے معنی لازمی کی طرف، لازم کی طرف، ملزوم بول کر کے لازم کی طرف، یہ ملزوم ہے، آنسو جاری ہونا ملزوم ہے، اور رنج و غم کیا ہے؟ لازم معنی ہے، تو ملزوم سے لازم کی طرف لے جانے کو کیا بولتے ہیں؟ کنایہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا بولتے ہیں؟ کنایہ بولتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا گیا۔ ماقبل میں یہ تشریح کی گئی تھی، بتلایا گیا تھا کہ ملزوم بول کر کے پیچھے ابھی اسی صفحے میں، جب یہ صفحہ اسی صفحے کے شروع میں یہاں پر یہ جو لفظ آیا تھا بسبب اراد اللوازم البعیدتی المفتقرۃ الی الوسائط الکثیرۃ، یہ جملہ، یہ لفظ جب آیا تھا تو اس وقت وہاں پر ہم نے بتلایا تھا کہ ملزوم بول کر کے لازم مراد لینا یہ مصنف کے نزدیک، یعنی علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کنایہ ہے۔ تو تسکب و عنایہ کا دو معنی ہے، ایک معنی یہ یہاں پر دیکھیں ہم نے لکھا ہے آنسو جاری ہونا، یہ حقیقی معنی لغوی معنی ہے، اور رنج و غم یہ کیا ہے؟ لازم ہے، اور وہاں کیا بتلایا کہ گڑبڑی ہو، کیا ہو؟ گڑبڑی ہو، دیکھیے معنی اول سے، یہ معنی اول سے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ معنی اول سے، جو کیا ہے معنی اول لغت سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو تسکب و عنایہ سے معنی اول جو لغت میں سمجھ میں آ رہا ہے وہ ہے آنکھ کا آنسو بہانا، اور دوسرے معنی مقصود کی طرف یہ ہے دوسرا معنی مقصود مجازی، دوسرا معنی مقصود کی طرف ذہن کی منتقل کرنے میں، دل و دماغ کو ادھر پھیرنے اور لے جانے میں گڑبڑی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ تسکب و عنایہ دموع ہے، اس کا معنی اول اور معنی حقیقی آنسو جاری ہونا ہے، آنکھوں کا آنسو بہانا ہے، اور معنی ثانوی، معنی ثانی اور معنی مجازی وہ کیا ہے؟ رنج و غم ہے۔ تو آنسو جاری ہونے سے رنج و غم کی طرف جو ذہن ہے یہ ذہن جاتا ہے، اور یہ ذہن جانا بالکل واضح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی گڑبڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی
کیوں؟ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے دوری چاہتا ہوں تاکہ تم قریب ہو جاؤ، وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ، اور میری آنکھیں کیا کر رہی ہے؟ آنسو بہا رہی ہے۔ تو دوستوں سے جب آدمی جدا ہوتا ہے، سطر بعدت دار، دوستوں سے کیا ہو رہا ہے؟ جدا ہو رہا ہے۔ دوستوں سے جب جدا ہو رہا ہے تو دوستوں سے جدائیگی کے وقت میں، دوستوں سے جدائیگی کے وقت میں رنج اور غم ہی ہوتا ہے، اور اس رنج و غم کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے آدمی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آنسو بہانا بول کر کے رنج و غم مراد لیا ہے، کیونکہ رنج و غم کے وقت ہی میں آنسو بہاتا ہے۔ تو آنسو دیکھ کر کے کوئی بھی دیکھنے والا آدمی ہی کہے گا کہ اس بیچارے کو کوئی تکلیف ہے، کوئی رنج و غم ہے۔ تو آنسو جاری ہونے سے رنج و غم کی طرف ذہن جلدی سے چلا جاتا ہے، اور اس ذہن کے جانے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے، کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، آسانی سے ذہن اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کنایا۔ آنسو جاری ہونا ملزوم سے بول کر کے رنج و غم لازم معنی مراد لینا، یہ کنایا ہے، اور اس کنایا میں گڑبڑی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی آنسو دیکھ کر کے رنج و غم ہی سمجھتا ہے کہ بیچارہ رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، یعنی اس کو کوئی تکلیف ہے، رنج و غم ہے۔ اور یہاں پر تکلیف ہوئی ہے ان کو دوستوں سے جدائیگی ہونے کی وجہ سے، کہ دوستوں سے الگ ہوا ہے، دوستوں سے جدا ہوا ہے، اور دوستوں سے جب آدمی جدا ہوتا ہے تو جدائیگی کے وقت میں دل میں ایک غم ہوتا ہے، دل میں ایک دکھ ہوتا ہے، تو آنکھیں آنسو بہاتی ہے۔ تو آنکھوں کا آنسو بہانا دل کے اندر چھپے ہوئے رنج و غم کو بتلاتا ہے، اس وجہ سے آنسو جاری ہونے سے رنج و غم مراد لینے میں، یعنی ملزوم تسکب عینایا کا جو حقیقی معنی ہے آنکھوں کا آنسو جاری ہونا، جو کہ ملزوم ہے، اس ملزوم سے رنج و غم لازم کی طرف ذہن کو منتقل کرنے میں، کنایا کرنے میں، آنسو جاری ہونے کو رنج و غم مراد لینے میں، آنسو جاری ہونے سے رنج و غم مراد لینے میں گڑبڑی نہیں ہے، یعنی ذہن اس کی طرف جلدی سے منتقل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک کنایا ہے، اور اس کنائے میں گڑبڑی نہیں ہے، اس کنائے میں گڑبڑی نہیں ہے۔ اسی کو مصنف نے کہا ہے، اسی کو مصنف نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ جعل سکب الدموع کنایتا اما یلزم فراق الاحبت من الکعبۃ والحزن، کہ سکب دموع کو کنایا بنایا ہے اس چیز سے کہ جو دوستوں کی جدائیگی کے وقت میں رنج اور غم لازم آتا ہے، رنج اور غم ثابت ہوتا ہے، وہ اصابہ، اور اس میں مصنف نے درست بات کہی ہے، یعنی اس میں مصنف درستگی پر ہے، صحیح بات کہی ہے کہ سکب دموع سے رنج و غم ہی کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے۔ یہ پہلا والا کنایا ہے، ٹھیک ہے؟ میں بھی ترجمہ نہیں کرا رہا ہوں، صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ اچھا یہاں پر دیکھیے، یہ جو عبارت ہے شارح کی، یہ جو عبارت ہے شارح کی، اما یلزم، یہ والی عبارت، اما یلزم فراق الاحبۃ من الکعبۃ والحزن، اس عبارت کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، مفتی جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح تکمیل الامانی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر شارح اما یلزم فراق الاحبۃ، اما یلزم فراق الاحبۃ من الکعبۃ والحزن، دیکھیے میں نے یہاں پر الگ سے بھی لکھ رکھا ہے، یہ کہنے کے بجائے اما یلزم من الکعبۃ والحزن یہ کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کیوں بھی زیادہ بہتر ہوتا؟ اس لیے کہ کنایا اس بات کا نام ہے کہ ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا جائے، ملزوم بول کر کے لازم مراد لیا جائے، اور ملزوم کون ہے؟ آنسو جاری ہونا، آنسو جاری ہونا۔ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونا بول کر حزن اور غم مراد لیا گیا ہے، تو یہی اما یلزم، یہی حزن اور غم مراد لیا گیا ہے، تو یہ حزن و غم ہی ہونا چاہیے نا، فراق الاحبہ نہیں ہونا چاہیے۔ فراق الاحبہ کا تو مطلب تھا صرف اتنا کہ دوستوں سے جدائیگی کے وقت میں غم ہے، اتنا ہے، لیکن دوستوں سے جدائیگی لازم نہیں ہے، یلزم فراق الاحبہ من الکعبۃ والحزن، یہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ یلزم من الکعبۃ والحزن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہونا بول کر حزن و غم مراد لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟
تو اس لیے یہاں پر من الکعبۃ والحزن کہنا چاہیے تھا، اور یہ جو فراق الاحبہ شارع نے لفظ بڑھایا ہے، فراق الاحبہ والا لفظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس سے کسی کو کچھ اور وہم و پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے، سمجھنے دشواری ہو سکتی تھی، اس لیے فراق الاحبہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ ہے حاصل خلاصہ، ٹھیک ہے۔ ویسے کہہ بھی دیا ہے تو کوئی زیادہ اتنی بڑی مشکل اور پریشانی والی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری بات پر، دوسرا کنایا ہے، تو خلاصہ کیا ہوا تسکب و عنایا میں، کہ تسکب و عنایا میں جو کنایا کیا گیا ہے، میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، یہ مثال چل رہی ہے کس بات کی؟ تاکید معنوی کی۔ اور تاکید معنوی کسے کہا جاتا ہے؟ تاکید معنوی کا مطلب ہوتا ہے کہ لغت سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی جو حقیقی معنی ہے، اس حقیقی معنی سے متکلم نے حقیقی معنی مراد نہ لے کر کے مجازی معنی، دور والا ایک معنی مراد لیا ہے، لازمی معنی مراد لیا ہے، یعنی متکلم نے، بولنے والے نے لفظ بول کر کے جو اس کا حقیقی اور لغوی معنی تھا وہ مراد نہ لے کر کے ایک لازمی معنی مراد لیا ہے، یعنی حقیقی معنی جو ملزوم ہے وہ بول کر کے لازم مراد لیا ہے، اور ملزوم سے لازم کی طرف ذہن جلدی سے نہیں جاتا ہے، کیونکہ قرینے مخفی ہے، کیونکہ قرینے کیا ہے؟ مخفی ہے۔ تو قرینے کے مخفی ہونے کی وجہ سے ملزوم بول کر کے جب لازم مراد لیا جا رہا ہے تو ظاہر قرینہ جب مخفی ہے تو ذہن جلدی سے لازم کی طرف نہیں جائے گا، جب ذہن جلدی سے لازم کی طرف نہیں جائے گا تو معنی مطلب جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور یہی معنی کا سمجھ میں نہ آنا تاکید معنوی ہے، یہی گڑبڑی کا پیدا ہونا، قرینے کا مخفی ہونا کیا تاکید معنوی ہے۔ اسی کی مثال چل رہی تھی، اسی کی مثال سمجھاتے ہوئے عباس بن احنف کا یہ شعر پیش کیا تھا، سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکب عینای الدموع لتجمدا، اور یہ بات بتلائی گئی کہ یہاں پر دو کنائے ہیں، یعنی دو لفظوں میں حقیقی معنی بول کر کے مرادی اور لازمی معنی مراد لیا گیا ہے۔ ایک تو ہے یہ تسکب عینایا، یہ ایک نمبر پر، دیکھیں ہم نے ایک نمبر یہاں لکھ رکھا ہے، اور دوسرا ہے لتجمدا۔ تو کیا کہا گیا، کیا سمجھایا گیا کہ تسکب عینایا کا دو معنی ہے، ایک حقیقی معنی آنسو جاری ہونا، تسکب اس سکون کے معنی آنسو بہانا، ٹھیک ہے، اور عینایا کے معنی آنکھ، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تو آنسو جاری ہونا یہ حقیقی اور لغوی معنی ہے، لیکن حقیقی اور لغوی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لازم مراد ہے، اور لازم ہے وہ کیا؟ رنج و غم، تو آنسو جاری ہونا بول کر کے رنج و غم مراد لیا گیا ہے، ملزوم سے رنج و غم لازم کی طرف ذہن لایا جا رہا ہے، اور اس مراد کے لینے میں کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی کی آنکھوں میں جب آنسو جاری دیکھتا ہے تو آنسو دیکھ کر کے ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ یہ کسی غم میں مبتلا ہے، اس کو کوئی غم لاحق ہے، اور اس کو غم ہو رہا ہے، اور اس کو کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دوسرا والا کنایا ہے اس کو سمجھیے، وہی اصل میں ہماری مثال ہے، وہاں گڑبڑی ہے۔ اس دوسرے کنائے میں کیا ہے؟ گڑبڑی ہے۔ دوسرا کنایا کہاں ہے؟ وہ دوسرا کنایا ہے لتجمدا میں، دوسرا کنایا کس میں ہے؟ لتجمدا میں ہے۔ اب میں ان سب کو مٹاتا ہوں، دوسرا کنایا لتجمدا میں ہے۔ اب دوسرے کنائے پر آئیے، یہ جو دوسرا کنایا لتجمدا ہے اس میں کیا گڑبڑی ہے؟ اس میں گڑبڑی یہ ہے کہ لتجمدا جمود سے بنا ہے، جمد یجمد جمودن، اور جمود کا معنی آتا ہے حقیقی اور لغوی لغت میں، سمجھ رہے ہیں؟ کیا؟ آنکھوں کا خشک ہو جانا، اس کا معنی کیا آتا ہے؟ خشک ہو جانا، یہ دیکھیں میں لکھ دے رہا ہوں، خشک ہو جانا، اور چونکہ یہ آنکھ اس کی فاعل ہے تو مطلب ہوگا آنکھوں کا خشک ہو جانا، میں آنکھوں بعد میں لکھ رہا ہوں، آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھوں کا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے خشک ہو جانا آنکھوں کا، یہ ہم نے یہاں پر لکھا، ٹھیک ہے، یہ ایک معنی ہے، لتجمدا کا یہ ایک معنی ہے، کیا؟ آنکھوں کا خشک ہو جانا،
یہ 1 نمبر والا معنی ہے۔ یہ جو خشک ہو جانا آنکھوں کا خشک ہو جانا، میں نے آنکھوں کا بعد میں لکھا ہے لیکن آپ سمجھیے وہی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آنکھوں خشک ہو جانا۔ اور دوسرا معنی جو اس کا مراد لیا ہے فرحت و سرور، یہ دیکھیے ہم نے وہاں پر لکھ دیا فرحت و سرور۔ یہ جو فرحت و سرور ہے یہ لازمی معنی ہے، یہ فرحت و سرور جو ہے یہ لازمی معنی ہے، یہ کیا ہے؟ لازمی معنی ہے۔ اور یہ دوسرے نمبر کا معنی ہے، یہ دیکھیے ہم نے 1 2 لگا دیا۔ اور یہ جو خشک آنکھوں کا خشک ہو جانا ہے، لتجمد جمود سے بنا آنکھوں خشک ہو جانا، سمجھ رہے؟ یہ حقیقی معنی ہے۔ اور یہ حقیقی معنی بول کر کے فرحت و سرور جو مجازی اور کیا کہتے ہیں لازمی معنی ہے، اس کی طرف ذہن کو منتقل کیا جا رہا ہے، اس کی طرف ذہن کو کیا کیا جا رہا ہے؟ منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور جب اچھا یہاں پر کچھ ہے جو مٹا دینا شاید مناسب ہے، یہ یہاں پر ایک ہے، اس کو مٹا دیتے ہیں تو پہلے اس کو ختم کر دیتے ہیں، یہ ایک مٹ گیا، اور اس کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ پھر اچھے طریقے سے ہم آپ کو سمجھا سکیں گے۔ دیکھیے اب ہمارے پاس اتنی ساری جگہ نکل گئی، ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے میں نے بڑا کر دیا اس کو تاکہ اچھے سے آپ دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ سمجھیے لتجمدا جمود عین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، تو آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ اس کا لغوی حقیقی معنی ہے، پہلا والا معنی ہے۔ اور یہ جو پہلا والا معنی ہے یہ ملزوم ہے، یہ کیا ہے؟ ملزوم ہے، یہ کیا ہے؟ ملزوم ہے۔ اور ملزوم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ حقیقی معنی ہے، حقیقی لغوی معنی ہے۔ دیکھیے میں لکھ رہا ہوں کہ یہ حقیقی اور لغوی معنی ہے، یہ حقیقی اور لغوی معنی ہے، ملزوم ہے اور حقیقی اور لغوی معنی ہے، یہ ملزوم ہے اور حقیقی اور لغوی معنی ہے۔ اور جو فرحت و سرور ہے یہ فرحت و سرور لازم ہے، مجازی معنی ہے، ٹھیک ہے، مجازی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے لازم ہے اور کیا کہتے ہیں مجازی معنی ہے، انہیں لازم مجازی لکھ دیا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ دیکھیے اب دیکھیے خشک ہو جانا یہ اس کا حقیقی اور لغوی معنی تھا، اور فرحت و سرور یعنی خوشی یہ لازم ہے اور مجازی معنی ہے۔ تو فرحت و سرور کی طرف آنکھوں کے خشک ہو جانے سے جو لے جایا جا رہا ہے کہ لتجمدا خشک ہو جانے سے میری مراد ہے خوشی ہونا، اس میں غلطی ہے۔ اس فرحت و سرور کی طرف جمود عین سے ذہن منتقل نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ ما قبل میں تسکب عینای الدموع میں آنسو دیکھ کر کے ذہن فوراً منتقل ہوتا ہے کہ بھائی اس کے دل میں غم ہے اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، وہاں غم فوراً سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں پر آنکھیں جم گئی ہیں، آنکھیں آنسو نہیں بہا رہی ہیں، آنسو جاری نہیں ہے، تو آنسو جاری نہ ہونے سے کیا فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ آدمی خوش ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور انہوں نے آنسو جاری نہ ہونے سے خوشی مراد لیا ہے، تو شاعر سے یہیں پر غلطی ہو گئی ہے۔ یعنی یہی ہماری مثال ہے تاقید معنوی کی، یہ ہماری مثال کیا ہے؟ تاقید معنوی کی۔ یہ جو تاقید معنوی کی مثال ہے یعنی حقیقی معنی سے یہ حقیقی معنی ہے، اس حقیقی معنی سے یہ حقیقی معنی سے اس مجازی معنی یعنی فرحت و سرور کی طرف، فرحت و سرور کی طرف ذہن کے جانے میں کیا ہے؟ دشواری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن جلدی سے اس کی طرف جاتا نہیں ہے، ذہن جلدی سے اس کی طرف جاتا نہیں ہے، یہی تو گڑبڑی ہے۔ ذہن اگر فوراً چلا گیا تو کوئی گڑبڑی نہیں ہے، کیوں ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہے؟ سمجھ رہے؟ اس لیے کہ فرحت و سرور
ملاقات جب دوستوں سے ہوتی ہے اس وقت حاصل ہوتی ہے، سمجھ رہے، اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ تو فرحت و سرور کی طرف ذہن منتقل ہوتا نہیں ہے، بلکہ دوستوں سے جدائیگی کے وقت تو غم کی طرف ذہن جاتا ہے۔ اور ما قبل سے دوستوں سے جدائیگی کا بیان چل رہا ہے کہ دوستوں سے جدائیگی ہو تاکہ میں خوش ہو جاؤں، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہے تاکہ میں خوش ہو جاؤں، یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اور غم میں ہو جاؤں گا، سمجھ رہے، میں اور غم میں ہو جاؤں گا، سمجھ رہے، اور غم میں ہو کر کے میں آنسو بہانا چاہوں گا، لیکن لتجمدہ میری آنکھیں جم گئی ہوں گی، آنسو نہیں بہا پا رہی ہوں گی، میں آنسو نہیں بہا پاؤں گا، اس کی طرف لتجمدہ سے ذہن جاتا ہے۔ دیکھیے پھر سے سمجھیے اس کو، یہاں کیا کہا گیا شعر میں پہلے کہا گیا سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، میں دوستوں سے جدا ہو رہا ہوں، لفظی ترجمہ کچھ بھی ہو یہ ترجمہ کیجیے آپ کہ میں دوستوں سے جدا ہو رہا ہوں، اور دوستوں سے جدائیگی کی وجہ سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، یعنی میں غم میں مبتلا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب غم میں مبتلا ہو تو لتجمدہ کیسے ہو جائے گا؟ غم میں مبتلا ہو تاکہ خوش ہو جاؤ؟ نہیں، آگے غم میں مبتلا ہے تو لتجمدہ جمود یعنی آنکھیں جم جائیں، آنکھیں جم جائے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں غم میں اتنا مبتلا ہوا کہ غم میں بہت زیادہ مبتلا ہونے کے باوجود میں رونا چاہتا ہوں، لیکن میری آنکھیں تو جم گئی ہے، اور میری آنکھوں کی جمنے کی وجہ سے میری آنکھ آنسو نہیں بہا رہی ہے، اور میری آنکھ کنجوسی کر رہی ہے، بخل کر رہی ہے، یہ مطلب ہوگا۔ شاعر نے جو مراد لیا ہے فرحت و سرور، اس طرف ذہن نہیں جاتا ہے۔ اب اس کو اس طرح ہی سمجھ لیجیے، سمجھ رہے کہ لتجمدہ کا لازمی دو معنی ہو سکتا ہے، لتجمدہ کا لازمی دو معنی ہو سکتا ہے، ایک تو فرحت و سرور، سمجھ رہے، ایک کیا ہو سکتا ہے فرحت و سرور، اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے آنکھوں کا بخل کرنا، آنکھوں کا بخل کرنا، آنکھوں کا بخل کرنا، آنسو بہانے کے وقت، آنسو بہانے کے وقت آنکھوں کا بخل کرنا، آنسو بہانے کے وقت آنکھوں کا بخل کرنا، یہ مجازی دو معنی ہو سکتا ہے۔ ایک مجازی معنی ہے فرحت اور سرور جو شاعر نے مراد لیا ہے، دوسرا مجازی معنی ہے آنکھوں کا بخل کرنا۔ تو آنکھوں کے بخل کرنے کی طرف ذہن فوراً جاتا ہے کہ دوستوں سے میں جدا ہوا ہوں، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، اور میری آنکھوں کے آنسو بہانے کے وقت میں خوب رونا چاہتا ہوں، لیکن میری آنکھیں جم گئی ہیں، یعنی میری آنکھیں آنسو نہیں بہا رہی ہیں، آنکھیں آنسو بہانے میں بخل کر رہی ہے، بخیلی سے بخل پن سے آنکھیں کام لے رہی ہیں، لتجمدہ کے یہ مطلب ہوگا مجازی۔ لیکن ایک دوسرا مجازی معنی ہے، وہ دوسرا مجازی معنی ہے فرحت و سرور، تو جس کی طرف جلدی سے ذہن جاتا ہے آنکھوں کا بخل کرنا، یہ والا اگر مراد لیا جاتا تو تاکید معنوی نہ ہوتی، لیکن شاعر نے وہ مراد نہیں لیا، بلکہ شاعر نے ایک دوسرا معنی مراد لیا، وہ فرحت و سرور جو یہ میں نے یہاں پر لکھا ہے، جس کی طرف ذہن جلدی سے نہیں جاتا ہے، واسطے کثیر ہے، قرینہ مخفی ہے، ذہن جلدی سے نہ جانا قرینہ کے مخفی ہونے کی کیا ہے دلیل ہے۔ اب کیسے فرحت و سرور مراد لیا ہے، واسطے کتنے ہیں شارح نے بیان کیا ہے کہ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ ملزوم یعنی جمود عین آنکھوں کا جم جانا، اور اس کے جو لازمی معنی ہے فرحت و سرور جو دوسرا والا معنی ہے جس کو ہم نے لکھ کر کے دکھایا کہ دو معنی ہو سکتا ہے، تو فرحت و سرور یعنی لازمی معنی کے درمیان متعدد واسطے ہیں، بہت سارے واسطے ہیں، اور قرینہ بھی کیا ہے مخفی ہے۔ چنانچہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جمود عین آنکھوں کا جم جانا، بعد مکانی تم سے دور اختیار کرنے کی وجہ سے، میں اپنے نفس کو تم سے دوری کی وجہ سے، تم سے جدا اور الگ ہونے کی وجہ سے اپنے نفس کو راضی کر رہا ہوں، ایک واسطہ۔
اور اپنے نفس کو اس غم اور حزن کے برداشت کرنے کا مشتاق بنا رہا ہوں، برداشت کرنے کا عادی بنا رہا ہوں، عادی بنا رہا ہوں، دو واسطہ، اور شدت اشتیاق کے کڑوے گھونٹ پی رہا ہوں، اور ایسے غم کو برداشت کروں گا اور کر رہا ہوں کہ میری آنکھیں آنسو بہا دے، یعنی رنج و الم کی وجہ سے میں خوب روؤں، جس کے نتیجے میں، خوب رونے کے نتیجے میں مجھ کو قرب و وصال حاصل ہوگا، اللہ کو رحم آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں تمہاری جدائی پر صبر کروں گا تو صبر کرنے کے بعد صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ ہر تنگی کے بعد آسانی حاصل ہوتی ہے، اور ہر کسی نہ کی ابتدا کی، کسی غم کی ابتدا کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ تو جو رنج آیا ہے میں اس کو برداشت کروں گا، صبر کروں گا، تو صبر کرنے کی وجہ سے پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ رنج ختم ہوگا اور مجھے خوشی کیا ہوگی؟ نصیب ہوگی۔ یہ کتنا سارا واسطہ آیا۔ اتنے سارے واسطوں کے بعد لتجمدہ سے شاعر نے فرحت و سرور مراد لیا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ جو خشک ہو جانا معنی تھا، اس سے یہ والا معنی، اس سے فرحت و سرور کی طرف ذہن جلدی سے جاتا نہیں ہے۔ جلدی سے جو ذہن جاتا ہے وہ اس کی طرف، یہ جو میں نے یہاں لکھ رکھا ہے، آنسو بہانے کے وقت میں آنکھوں کا بخل کرنا، اور یہ والا مراد نہیں لیا ہے، یہ ہے تاکید معنوی۔ میں خلاصے کے طور بیان کرنا چاہتا ہوں ذرا سا کہ لتجمدہ کا دو معنی ہو سکتا ہے، ایک ہے حقیقی آنکھوں کا خشک ہو جانا، یعنی آنکھوں کا خشک ہو جانا، یہی حقیقی اور لغوی معنی ہے، اور دوسرا معنی ہے لتجمدہ کا لازمی۔ اب جو لازمی دوسرا معنی ہو سکتا ہے وہ دو ہو سکتا ہے، ایک ہے آنکھوں کا بخل کرنا اور دوسرا ہے فرحت و سرور۔ تو آنکھوں کے بخل کرنا والا معنی جو ہے وہ اس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے کہ میں دوستوں سے جدا ہوا ہوں اور خوب رونا چاہتا ہوں، لیکن میں رو نہیں پا رہا ہوں کیونکہ میری آنکھیں جم گئی ہیں، بخل کر رہی ہیں، اس کی طرف جلدی ذہن جاتا ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھے گا بھائی آنسو بہانا چاہتا ہے لیکن رو نہیں پا رہا، آنکھ خشک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ والا لازمی اور مجازی معنی شاعر نے مراد نہیں لیا ہے، بلکہ ایک دوسرا لازمی معنی مراد لیا ہے، وہ فرحت و سرور، جہاں پر ہم نے 2 نمبر لکھ رکھا ہے۔ اس فرحت و سرور کی طرف جلدی سے ذہن جاتا نہیں ہے، واسطے کثیر ہے، قرینہ مخفی ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو سمجھایا، اور شرع میں اور کتابیں میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی میں تم سے دور ہوا ہوں، دوستوں سے دور ہوا ہوں، اور اپنے نفس کو اس دوری پر اور اس فراق پر راضی کر رہا ہوں، اور اس غم کو برداشت کر رہا ہوں، اور دوستوں سے جدائیگی اور اس کے اوپر ہونے والے غم کا اپنے کو کیا کہتے ہیں برداشت کرنے کی عادت ڈال رہا ہوں، اور کڑوے گھونٹ پی رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے میں ایسا رنج اور ایسا غم اور ایسی تکلیف برداشت کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے میری آنکھیں آنسو بہا دے رہی ہے، یعنی رنج و الم کی وجہ سے میں خوب رو رہا ہوں، جس کے نتیجے میں ایک دن ایسا ہوگا کہ مجھے خوشی اور مسرت حاصل ہوگی، وصال حاصل ہوگا، اور بعد و فراق اور رنج و غم کے بعد قرب اور وصال حاصل ہوتا ہے، اس لیے مجھے رنج و الم کے بعد خوشی اور مسرت حاصل ہوگی، کیونکہ صبر کیا ہے؟ کشادگی کی کنجی ہے، اور ہر تنگی کے بعد آسانی حاصل ہوتی ہے، اور ہر ابتدا کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ رنج کی ابتدا ہوئی ہے تو اس کی انتہا ہوگی، رنج کی ابتدا کے بعد جو اس کی انتہا ہوتی ہے، رنج کی انتہا پر خوشی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ضرور یہ رنج ختم ہوگا اور اس کے بعد خوشی ملے گی۔ جیسا کہ ایک اردو شاعر نے بھی کہا ہے، بنیں گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، مجھے آباد ہونا ہے مجھے برباد ہونے دو، مجھے آباد ہونا ہے مجھے برباد ہونے دو، یعنی یہ باعث تخلیق میری بربادیوں کا سبب ہے، مجھے آباد ہونا ہے اس لیے مجھے پہلے برباد ہونے دو، میں برباد ہو جاؤں، برباد ہونے کے بعد میں کیا ہو جاؤں گا؟ آباد ہو جاؤں گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ بربادی کے بعد پھر کیا آتی ہے؟ آبادی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہاں تسکب عنایت دموع، عباس بن حنف کا جو شعر ہے اس میں وسائط کثیر ہے، اور شاعر کی مراد تک رسائی ان سے مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
چلیے پھر اس کے بعد شاعر نے سمجھاتے ہوئے مزید اور کچھ باتیں بھی بیان کی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ علامہ عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل الاعجاز میں شیخ عبد القاہر جرجانی نے اس شعر کی یہی تشریح کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شاعر کہ بہت سی الٹی سیدھی باتیں اس شعر کو سمجھانے اور واضح کرنے اور تشریح کرنے کے لیے کی گئی ہیں، جن کو میں نے متول میں بیان کیا ہے۔ وہاں جا کر کے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے، وہاں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، یہاں جا کے ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب ہم ترجمہ کرا رہے ہیں، ترجمہ غور سے دیکھیے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ دیکھتے ہیں، اب ترجمہ دیکھتے ہیں، ترجمہ پہ توجہ دیجیے۔ دیکھیے، کقول الآخر، جیسے کہ دوسرے شاعر کا شعر، دوسرا شاعر کون ہے؟ عباس بن احنف ہے۔ وہ کون؟ عباس بن احنف ہے۔ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے وَهُوَ مِن بنی حنیفۃ من ندماء ہارون الرشید، ہارون رشید کے قریبی لوگوں میں سے تھے، قبیلہ بنو حنیفہ، اسی کا ایک شاعر ہے عباس بن احنف، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَقُلْ، اور نہیں کہا كَقَوْلِهِ لِأَلَّا يَتَوَهَّمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ إِلَى الْفَرَزْدَق، تاکہ ضمیر کا فرزدق کی طرف لوٹنے کا وہم پیدا نہ ہو۔ وَلَمْ يَقُلْ یا وَلَمْ يُقَلْ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور نہیں کہا گیا كَقَوْلِهِ لِأَلَّا يَتَوَهَّمَ، تاکہ وہم نہ ہو عود الضمیر، ضمیر کے لوٹنے کا فرزدق کی طرف۔ دیکھو تو کون فون کر رہا ہے، کو بعد میں کریں گے 15 منٹ کے بعد۔ عود الضمیر الفرزدق، تاکہ وہم نہ ہو 15-20 منٹ میں کریں گے۔ بولو 20 منٹ میں فون کرو۔ لِأَلَّا يَتَوَهَّمَ عَوْدُ الضَّمِيرِ الْفَرَزْدَق، تاکہ ضمیر کا فرزدق کی طرف لوٹنے کا وہم پیدا نہ ہو۔ شعر، سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، میں طلب کر رہا ہوں عنکم، تم سے گھر کی دوری کو، لتقربوا، تاکہ تم قریب ہو جاؤ، وتسکبوا، اور بہاتی ہے عینایا میری دونوں آنکھیں، الدموع آنسو، لتجمجا، تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ جم جائے۔ کہتے تسکو بالرفع، رفع کے ساتھ ہے، وہ صحیح، یہی صحیح ہے۔ امی کو بولو رانی فون کر رہی ہے، امی کو فون کر کے بولو۔ جعل سکب الدموع، سکب دموع کو بنایا کنایا، اما اس سے، یلزم جو ثابت ہوتا ہے، فراق الاحبہ دوستوں سے جدائیگی کے وقت، یلزم یثبت جو لازم آتا ہے، من القابۃ والحزن یعنی غم اور حزن، واصابہ اور درست کیا ہے، واصابہ اور درستگی تک پہنچا ہے، لیکنہ اخطا، لیکن غلطی کر دی ہے، فی جعل جمود العین کنایتاً، جمود عین کو کنایا کرنے میں، اما اس چیز سے، یوجبہ جس چیز کو ثابت کرتی ہے، دوام التلاقی ہمیشگی والی ملاقات، یعنی فرحت اور سرور۔ فإن الانتقال، اس لیے کہ منتقل کرنا، اس لیے کہ منتقل ہونا، جمود عین سے آنکھوں کے جم جانے سے، الی بخلہا آنکھوں کی بخیلی کی طرف ہوتا ہے، بالدموع آنسو کے بخیلی کی طرف ہوتا ہے، حال ارادت البکا رونے کے ارادہ کرنے کے وقت میں، وہ حالت الحزن اور یہی غم کی حالت ہے، علی مفارقت الاحبہ دوستوں سے جدائیگی کے وقت میں، لا علامہ نہ کہ اس کی طرف، قصدہ جس کا شاعر نے ارادہ کیا ہے، من السرور یعنی وہ خوشی، الحاصلی جو خوشی حاصل ہوتی ہے، بالملاقات دوستوں سے ملاقات کے ذریعے،
ومان البیت، اور شعر کا معنی یہ ہے، مطلب واسطہ بتا رہے ہیں کہ انی کہ میں اطیب نفسا بالبعد والفراق، اپنے نفس کو اچھا بتلا رہا ہوں، بالبعد دوری کو، والفراق اور دوستوں سے جدائیگی کو، اپنے نفس کو میں کہہ رہا ہوں کہ دوستوں سے دور رہنا اور دوستوں سے جدائیگی کرنا اچھی بات ہے۔ وَأُوَطِّنُهَا عَلَى مَقَاسَاتِ الْأَحْزَانِ وَالْأَشْوَاقِ، اور میں صبر دلا رہا ہوں، وَأُوَطِّنُهَا عادی بنا رہا ہوں، نیچے دیکھے لکھا اُصَبِّرُهَا، اور میں صبر دلا رہا ہوں، عَلَى مَقَاسَاتِ الْأَحْزَانِ، غموں، والاشواق اور تکلیفوں کے برداشت کرنے پر، وَأَتَجَرَّعُ غُصَصَهَا، اور میں اس کے گھوٹوں کو پی رہا ہوں۔ اتجرع کا ترجمہ نیچے دیکھے لکھا ہوا ہے جرعہ، اس کے نیچے دیکھے لکھا ہوا ہے نوشیدن، پینا، کہ میں اس کو گھونٹ کو پی رہا ہوں، غصصہ گھونٹ کو پی رہا ہوں، وَأَتَحَمَّلُ، اور میں برداشت کر رہا ہوں، لِأَجْلِهَا، اس کی وجہ سے، حزناً غم، یفیض الدموع، کہ جو غم بہا دیں گے آنسوؤں کو، من عینی، میری آنکھوں سے، لیتسبب بذالک الی وصل، تاکہ میں اس کو ذریعہ اور وسیلہ بنا لوں، الی وصل، ایسی ملاقات کا، ایسے وصل کا، یدوم، جو وصل ہمیشہ رہے، مسرت، اور ایسی خوشی کا، لا تزول، جو خوشی زائل نہ ہو، فإن الصبر مفتاح الفرج، اس لیے کہ صبر کشادگی کی کنجی اور چابی ہے، ومع کل عسر یسرا، اور ہر تنگی کے ساتھ یسرا آسانی ہے، ولکل بدایت نہایتا، اور ہر ابتدا کے لیے انتہا ہوتی ہے۔ وإلی ھذا اشار الشیخ عبد القاہر فی دلائل الاعجاز، اور اسی کی طرف شیخ عبد القاہر نے دلائل الاعجاز میں اشارہ کیا ہے۔ وَلِلْقَوْمِ هَا هُنَا كَلَامٌ فَاسِدٌ أَوْرَدْنَاهَا فِي الشَّرْحِ، اور قوم کے لیے یہاں پر کچھ فاسد کلام بھی ہے، أَوْرَدْنَاهَا فِي الشَّرْحِ، جس کو ہم نے شرح میں لکھا ہے، شرح میں پیش کیا ہے۔ بس آج اتنا ہی۔